بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے جو نوجوانوں نے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت نے جو قربانیاں دی ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے نام جانتے ہیں، ان پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو اغوا برائے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ یعنی ملک کے اپنے شہریوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا زندگی پہلے ہی۔ ایک وہ کیا شعر ہے نا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو ایسا ہی ایک یہ داستان، میں آپ کو داستان نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اور یہ ایک یعنی کہانی کی طرز پر جو ہے میں اس کو لکھ رہا ہوں، تو اس کو آپ سنیے گا، اور یقیناً اگر آپ سینسٹیو دل رکھتے ہیں تو شاید یہ آپ پر بہت گراں گزرے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ احمد رضا کا تعلق متوسط طبقہ سے تھا۔ اس کے والد سید رضا شاہ صاحب ایک پرائیویٹ کمپنی میں بڑے عہدے پر کام کرتے تھے۔ کمپنی نے ایک اچھی سوسائٹی میں گھر لے کر دیا ہوا تھا اور مہنگی گاڑی دے رکھی تھی۔ احمد کی 3 چھوٹی بہنیں تھیں اور سب بچے والدین کے سائے میں ایک آسودہ اور قابل عزت زندگی گزار رہے تھے۔ جب احمد نے MBA کیا تو اسے ایک کمپنی میں مناسب جاب مل گئی اور والد نے شریعت کے مطابق اس کی شادی کر دی۔ ایک بہن کالج میں FSC کی طالبہ تھی اور 2 چھوٹی بہنیں بالترتیب 8ویں اور 6ٹھی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن کووڈ-19 تو جیسے ان کے لیے عذاب بن کر اترا۔ احمد کے والد جو کہ شوگر کے مریض تھے، کرونا کا شکار ہو کر جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب احمد کے لیے شب و روز تلخ ہو چکے تھے، اور والد نے کوئی بہت زیادہ جمع پونجی نہیں چھوڑی تھی، اور ویسے بھی ملک خدا داد پاکستان میں ایک پرائیویٹ افسر کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات اچھے چل جاتے ہیں، لیکن پیسہ جمع کرنا تقریباً ناممکن ہے اگر آپ حلال کا پیسہ جمع کرتے ہیں۔ بہرحال احمد نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک محلے میں کم کرائے پر گھر لیا اور اپنی ماں اور بہنوں کو بیوی سمیت لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آفتیں جب آتی ہیں پوچھ کر نہیں آتی۔ کرونا میں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ کمپنیاں خسارے میں جا رہی تھیں اور احمد کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اب پڑھے لکھے پاکستانیوں کی طرح CV لے کر در در موٹر بائیک پر چکر لگانے شروع کیے، لیکن نہ نوکری مل رہی تھی اور گھریلو حالات بات سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ بہنوں کی تعلیم کی ذمہ داری، ماں کی ادویات، بیوی کے اخراجات، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اس نے موٹر سائیکل کو غنیمت سمجھا۔ وہ دن بھر اوبر کے ذریعے سواریاں ڈھوتا اور رات کو فوڈ پانڈا کا کام بھی کرنے لگا۔ حالات بہت بہتر تو نہیں، لیکن زندگی کا پہیہ گھومنے لگا۔ احمد پڑھا لکھا لڑکا تھا اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی جو صرف انصاف پر یقین رکھتی تھی اس کا سپورٹر بھی تھا، اور موٹر بائیک پر PTI کا جھنڈا لگا کر اپنا حصہ کرپشن فری پاکستان میں ڈالتا، وگرنہ زندگی کی دوڑ اسے اتنی اجازت ہی نہ دیتی تھی کہ وہ کوئی جلسہ یا ریلی یا کوئی پروٹیسٹ اٹینڈ کر سکے۔ 9 مئی کو جب پارٹی کے چیئرمین کی گرفتاری پر لوگ نکلے اور کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگائی گئی، تو کچھ دنوں بعد وہ لبرٹی کے پاس سے گزر رہا تھا، حالانکہ وہ اس پروٹیسٹ میں شامل نہیں تھا۔ بیچارے کو جھنڈا لگانے کی وجہ سے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اگر کوئی بھائی یا اچھے رشتہ دار ہوتے تو وہ بھی بیچارے کیا کرتے، لیکن احمد کے پاس تو یہ سہارا بھی نہیں تھا۔ جب اس کے دوست نے اس کے گھر پر خبر دی تو اس قیامت کے خبر سننے کے بعد احمد کی والدہ جو پہلے ہی دل کی مریضہ تھی یہ غم برداشت نہ کر سکیں اور چند دنوں میں چل بسیں۔ محلے داروں نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ احمد کی بیوی فاقوں سے تنگ آ کر اپنے میکے چلی گئی۔
باقی 3 بہنیں تھیں گھر میں سہمی بیٹھی تھیں۔ احمد کیونکہ میرا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک دن مجھے اس کی بڑی بہن فاطمہ کا فون آیا، اس نے ردا سنائی۔ میں نے کافی کوشش کی کہ پولیس سے معلوم کروں لیکن کوئی معلوم نہ ہو سکا، اور میں خود بھی جاب لیس تھا، لیکن کچھ پیسے تھے اور میں نے مکان کا کرایہ پورا کیا اور اس بیٹی کو دیا۔ لیکن ہماری بیٹی ایک غیرت مند گھر کی بچی تھی، اس نے کہا سر آپ مجھے ایک سلائی مشین لا دیں اور 10,000 پر کوئی گھر دلا دیں، کیونکہ یہاں پر یہ 20,000 دینا میرے لیے مشکل ہے اور 2 بہنیں بھی ہیں، خواہ اس گھر کا ایک ہی کمرہ ہو۔ اب وہ بھیڑیوں کے ملک میں چھپ چھپا کر جینے کی کوشش کر رہی تھی اور عزت سے اپنی بہنوں کا پیٹ پالنا چاہتی تھی، اور خود کیونکہ وہ FASC کی طالبہ تھی تو وہ چاہتی تھی کہ کچھ تعلیم بچیوں کو گھر میں ہی اپنی چھوٹی بہنوں کو دوں، اور بھائیوں کے لیے وہ اس قدر اپنے بھائی کے لیے روتی تھیں، بات دعائیں دیتی تھیں، دعائیں کرتی تھیں، لیکن ان کے کانوں میں آج بھی عمران خان کا وہ جملہ گونجتا ہے کہ حکمران باپ کی طرح ہوتا ہے۔ عمران خان تو حکمران نہیں رہا، لیکن جو حکمران ہیں کیا وہ واقعی باپ ہیں؟ میں نے ایک دن سوچا اور پھر کہا کہ ہاں وہ فادر تو ہیں، لیکن گاڈ فادر۔